یہ بیان فرمائیے کہ ہم سب ہمارے جو صوفیانہ روایت ہے اس کے اندر فنا فی اللہ کی ایک تعبیر استعمال کی جاتی ہے، اور اس کا جو سادہ ترجمہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو فنا کر دیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی منشا کے لیے، اس کے سامنے سرفکندگی اور اسی کے سامنے جھکنے کا۔ تو یہ جو پورا تصور ہے فنا فی اللہ کا، کیا یہ وہی تصور نہیں جو قرآن مجید بھی جگہ جگہ پہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے جھکنا ہے، سبمیشن ہے؟ تو فنا فی اللہ کا وہ تصور در حقیقت قرآن مجید ہی کا تصور ہوا نا؟ قرآن مجید کا تصور تو آپ نے خود بیان کر دیا کہ وہ اسلام ہے، اخبات ہے، جھکنا ہے۔ میں موجود ہوں گا تو جھکوں گا، جب فنا ہو جاؤں گا تو پھر کیا جھکے گا؟ تو اس وجہ سے میری شخصیت قائم ہوگی، میرا شعور قائم ہوگا، میں اپنی ذات کو پورے شعور کے ساتھ سمجھ رہا ہوں، سمجھتے ہوئے میں نے پورے شعور کے ساتھ اپنے ارادے سے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی کے تابع کر رہا ہوں۔ تو صحیح تعبیر یہ ہے، دینی معاملات میں یا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی ایسی تعبیر اختیار ہی نہیں کرنی چاہیے کہ جو قرآن نے اختیار نہیں کی۔ تو قرآن کی تعبیرات یہ ہیں، تضرع ہے، خشیت ہے، خوف ہے، محبت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی طرح سے وہ دین کو تعبیر کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے، یعنی سبمیشن، سرنڈر۔ تو یہ تعبیریں ہیں۔ اس کا سب سے عمدہ اظہار وہ ہے جو سیدنا ابراہیم نے کیا ہے کہ اسلمت وجہی لک، پروردگار میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا، میں نے تیری مرضی کا اپنے آپ کو تابع کر لیا، یا اسلمت رب العالمین، اپنا آپ میں نے تیرے حوالے کر دیا۔ تو یہ ہیں اسلام کی یا دین کی بتائی ہوئی تعبیریں۔ فنا کوئی تعبیر نہیں ہے، نہ فنا اسلام کا مطالبہ ہے۔ ٹھیک، ایک اور غم سب ضمنی سوال ہے۔ یہ عام طور پہ جو ہمارے تصوف کے اندر اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، جب ان کا تقابل کیا جاتا ہے دین سے تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ ان کی اصطلاحات کو ان کے فریم ورک، ان کے نظام فکر میں رکھ کے سمجھیں تو پھر آپ کو اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ آپ وہ اصطلاح جب دین میں لا کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دین کا تو اپنا ایک نقطہ ہے، وہ اس کو ایک خاص پس منظر میں یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جس پس منظر میں یوز کرتے ہیں اس کو بھی ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، وحدت الوجود کا پس منظر ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اس وقت تک اپنی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے جب تک آپ یہ نہ مان لیں کہ وجود در حقیقت اللہ ہی کا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے نزدیک تو شرک ہے، اس وجہ سے ہم کیسے اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ اور جو تعبیر بھی آپ اختیار کریں گے اس کا مطلب سمجھیں گے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ اگر وہ دین کے بارے میں ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں یہ کام کرنا ہے تو وہ تو دین کے دائرے میں آ گیا۔ اس وجہ سے اللہ کے بارے میں جو بھی زبان کھولے گا، ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پروردگار نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے کیا تصور دیا ہے، اس کی کیا صفات بتائی ہیں، یہ سب چیزیں ہم سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد حکم لگائیں گے۔